اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، یاد ہوگا پچھلے جمعے میں حقوق سے متعلق کچھ بیان کیا تھا۔ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہیں، اور ان ذمہ داریاں ہی کا نام ہے حقوق۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں گے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ کچھ حق کسی کا ادا ہو گیا۔ ان ذمہ داریوں میں سے کچھ حقوق اللہ کے ہیں ہمارے ذمے۔ اللہ کے ذمے تو کوئی چیز ہے نہیں، اس کے اوپر کون ذمہ داری ڈالے گا؟ اللہ تو وراء الورا ہے، اس کی ذات بے نہایت ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوں ہی کے اوپر حقوق ڈالے جاتے ہیں، انسانوں ہی کے اوپر حقوق ڈالے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حقوق عائد کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر حقوق عائد کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے ساتھ میں شرک نہ کرنا، اور اس کا بندہ بننا، یہ اللہ کا ایک حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے حق کی ادائیگی کریں۔ اور نوکر میں اور بندے میں جو فرق تھا اس کو بھی بیان کیا تھا۔ غرض ہے کہ ہمارے ذمے بہت سارے حقوق ہیں، اور حقوق اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب یہ خلیفہ ہے تو اس کے ذمے حقوق کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس کے اوپر لازمی ہے کہ یہ ان حقوق کو ادا کرنے والا بنے۔ اور حقوق کی اتنی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ انسان پوری زندگی اس کے اندر کھپا دے اور حقوق کو پہچاننے لگ جائے، اور حقوق کے اوپر پوری تفصیلی طور پر اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی اور حقوق کی تفصیل ختم نہیں ہوگی۔ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں اور روزانہ ہم چلتے ہیں، اس زمین کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر۔ یہ نہیں کہ چاہے جس طرح سے اس زمین کو استعمال کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اگر ہم نے اس زمین کا حق ادا نہیں کیا اور جس طرح چلنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ نے بتایا کہ کس طرح چلو زمین کے اوپر، اگر ہم نے اس طرح اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا اور نہیں چلے ہم زمین کے اوپر، تو زمین کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور یہی زمین قیامت کے دن جو ہے ہمارے خلاف مقدمہ قائم کرے گی اللہ کے۔ یہ زمین، جس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ذلول بنایا ہمارے لیے، ایسا ذلول بنایا ہے، ایسا اس کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور لیٹتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھودتے بھی ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نکالتے ہیں۔ لیکن اگر اس زمین کا ہی غلط استعمال کیا گیا، چلنے میں ہی ہم نے اپنی چال کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا اس زمین کے اوپر، تو یہ زمین ہی ہمارے خلاف جو ہے مقدمہ قائم کر دے گی اللہ تعالیٰ کے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کو پڑھو، فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا ہمیں، ہدایت دے گا کہ ہم زمین پر کیسے چلیں۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑتا ہوا مت چل، زمین کے اوپر پاؤں دھب دھب کر کے مت چلا کر، نرم اپنی رفتار نرم اختیار کر، پاؤں کو نرمی کے ساتھ میں رکھا کر، اس کے زمین کے اوپر اکڑتا ہوا مت چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، زمین کے اوپر پاؤں کو دھب دھب کر کے مت چلو۔ اور نوجوانوں، تمہارے لیے یہ بھی ہدایت ہے کہ زمین کے اوپر پاؤں گھسیٹ کے بھی مت چلو جیسے عورتیں چلتی ہیں۔ یہ ہے طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہے قرآنی ہدایت ہم لوگوں کے لیے کہ ہم زمین پر بھی چلیں تو زمین کا حق ادا کرتے ہوئے چلیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے زمین کے اوپر، تو سیرت کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ میں تو اٹھاتے تھے اور نرمی کے ساتھ میں رکھتے تھے، جیسے فوجیوں کی چال ہوتی ہے، فوجیوں کی چال ہوتی ہے، اٹھاتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو کہ کس طرح چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم تو فوجی ہو اللہ کے، تمہیں بھی تو ایسے ہی چلنا چاہیے، تمہیں اپنے پاؤں کو اٹھانا چاہیے طاقت کے ساتھ میں اور رکھنا چاہیے نرمی کے ساتھ میں۔ یہ تھی آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار۔ زمین کے اوپر تم اکڑتے ہوئے چلتے ہو، سینہ تانتے ہوئے چلتے ہو، اکڑتے ہوئے چلتے ہو، تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ پہلے اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تم تھے کیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر ایک وہ زمانہ بھی تو گزرا ہے کہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، رحم مادر میں بھی نہیں آیا تھا، یہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کہاں تھا اس کا وجود۔ یہ جو شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، میری شکل کے، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو کوئی ان کا تذکرہ تھا؟ کوئی تذکرہ نہیں تھا ان کا، ان تمام صورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ تو اپنی حقیقت کو پہچانو، تم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا۔ تو جب اللہ نے بنایا تو اللہ کی معرفت تمہارے اندر آنی چاہیے، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، اور اپنی انانیت کو نکالنا چاہیے کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں اور ہم فلاں ہیں۔ اس انانیت کو اپنے دل کے اندر سے نکالنا چاہیے اور غرور اور تکبر کو توڑنا چاہیے۔ تو اس زمین کو بھی ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا کہ زمین پہ چاہے جس طرح استعمال کر لو، چاہے جس طرح چل لو۔ یہ زمین اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ زمین دعوے دار ہو جائے گی خدا کے ہاں کہ میرے اوپر یہ اکڑ کر کے چلتا تھا اور میرا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ جناب مسجد میں آئے، آپ گھومنے کے لیے تو نہیں آئے، کوئی تفریح گاہ تو نہیں ہے مسجد۔ مسجد کوئی تفریح گاہ نہیں ہے کہ آپ گھوم کر کے چلے گئے، پکڑ ہوگی اس کے اوپر بھی۔ اگر کوئی جاتا ہے شاہی مسجد میں جاتا ہے، جامع مسجد میں جاتا ہے، صرف سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، گھومنے کے لیے جاتا ہے کہ دیکھیں گے آثار قدیمہ کو دیکھیں گے، اس کے لیے دیکھیں گے، پکڑ ہو جائے گی اس کے اوپر بھی۔ مسجد میں گئے تھے تو مسجد کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ مسجد میں گئے تھے، مسجد کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھو۔ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھو، فرض نماز، اور اگر فرض نماز کا بھی وقت نہیں ہے تو 2 نفل تو تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ یہ تحیۃ المسجد کائے کے لیے رکھی گئی ہے؟
تحیت المسجد اسی لیے رکھی گئی ہے کہ تمہارا مسجد کے اندر داخلہ ہوا ہے تو مسجد کا حق ادا ہو جائے، مسجد کا حق ادا ہو جائے۔ تو حقوق کی بڑی نگہبانی کرنی پڑتی ہے، بڑے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور ان حقوق کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہے۔ ہمیں بالکل ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے غافل نہیں ہونا ہے، اور سارے حقوق کو پہچاننا ہے۔ ایک زندگی کا پہلو نہیں ہے، زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم پڑھنے کا بھی حق ہے کہ کس طرح سے پڑھا جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا بھی حق ہے، نوافل کا بھی حق ہے، فرائض کا الگ حق ہے، نوافل کا الگ حق ہے۔ اور جناب زندے کا حق الگ ہے، مردے کا حق الگ ہے۔ ہاں، زندے کا حق الگ ہے اور مردے کا حق الگ ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا بھی تو حق اب آپ کے اوپر اور بھی حق ہیں، اس کے بہت سارے حق ہیں۔ ان میں ایک حق تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین، اس کا انتظام کرو جلدی، کفن دفن کا انتظام کرو، یہ تمہاری ذمہ داری، پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ان سب کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ یہ حق ہے، اس مردے کا حق ہے تمہارے اوپر کہ اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اس کے قبر کا، کفن کا، دفن کا سب انتظام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ حق ہے اس کا۔ اگر تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ مردہ بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا۔ نماز پڑھنا، اس کی نماز پڑھنا یہ بھی حق ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا یہ بھی حق ہے۔ تو زندوں کے بھی حق ہیں، اور مرنے کے بعد میں بھی حق ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد میں بھی حق رکھا گیا۔ تو حقوق کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل، اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہم حقوق کے اندر دبے ہوئے ہیں، اور حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، یا کسی اور سواری کا سفر ہو جس میں آپ کے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے پہچانتے بھی نہیں، آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہے، وہ غیر مذہب کا آدمی ہے، اس کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر، اس کا بھی حق ہے۔ اگر اسے کسی چیز سے آپ کی تکلیف پہنچے گی تو وہ بھی جو ہے دعوے دار ہو جائے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا حق کو پہچانو، جو ہمارے ساتھ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ پڑوسی کے حق ہے، پڑوسی کا حق، ہاں، جہاں پڑوسی کے اور حق ہیں، ایک حق یہ بھی ہے، اس کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا مکان بیچ کر کہیں جا رہے ہیں، اپنا مکان بیچ کر کہیں جا رہے ہیں، اپنا فلیٹ کہیں بیچ کر کے جا رہے ہیں، مکان بیچ کر کے جا رہے ہیں، کہیں دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں کوئی اور پڑوسی آدمی ہے، تو پہلے پڑوس کا حق ہے، پہلے پڑوس والے سے معلوم کر لو، دوسرے کو مت بھیجو، پتہ نہیں کوئی اور کہیں کا آ کر کے یہاں بس جائے گا اور یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ پہلے پڑوس کا حق ہے، پہلے پڑوسی سے پوچھو، بھائی ہم جہاں سے جا رہے ہیں بیچ کر کے مکان بیچ کے جا رہے ہیں، اگر تمہیں لینا ہو تو لے لو۔ یہ ہے پڑوسی کا حق الجار جس کو کہا جاتا ہے، حق الجار، پڑوسی کا حق۔ ہم نہیں پہچانتے ہیں کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، لیکن ہمیں پڑوسی کے حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور حقوق کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس میں ہمیں ہر وقت معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اس میں کیا حق ہے، ہم کس طرح سے اس کے حق کی ادائیگی کریں۔ اگر ہم حق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری زندگی بڑی امن اور سلامتی والی زندگی ہوگی، اور یہی تعلیم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ورتل القرآن ترتيلا